علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی، عبادتوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تو علی کی جائے ولادت سے انحراف تو کر، میں دیکھتا ہوں حج تیرا کیسے قبول ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، سارے مل کے بابا سے پڑھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے مل کے حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، علیہ توکلت والیہ انیب ونعم المولا ونعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صلوات۔ سب سے پہلے آج کے اس پرمسرت موقع پر کہ رجب المرجب، میرے بزرگان عزیزان محترم، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں 4 معصومین نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، اور امیر کائنات امام المتقین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے نور امامت سے اس خاکدان عالم کو ضیاء بخشی۔ ان کی آمد کی خوشی میں بالخصوص اپنے وقت کے امام آخر الزمان کی خدمت میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تقریب پیش کرتا ہوں۔ ارباب عقل و دانش، یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینہ میں نبی اکرم کی بعثت ہوئی، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینہ میں نبی نے فرش کی پستیوں کو عرش کی بلندیوں کے مقابل کر دیا، یعنی نبی وہاں پہنچے جہاں پہ ادراک انسانی کی رسائی ناممکن ہے۔ میری مراد معراج بھی اسی مہینہ میں ہوئی، لیکن رجب کی یہ 13ویں تاریخ ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے، بالکل ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ یہ دنیا انسانیت میں منفرد اس لیے کہ اسی دن اصنام سرنگو ہوئے۔ اگر میرا جملہ برداشت کر سکتے ہو تو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ خدا کی صفت جلال و جمال اور کبریائی جبروت کے ظہور پر نور کا دن ہے۔
किबरियाई जबरूत के ज़हूर पुर नूर का दिन है। और ये 13 रजब इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि इसके दामन में वो हस्ती जलवागर हुई जो सदाकत, अदालत, शुजाअत, इबादत, तहारत, विलायत, हिम्मत और जुर्रत, ज़ुहद और रामे, सनाए आलम का ऐसा शाहकार कि जिसकी नजीर कायनात में मिलना मुश्किल। और इस दिन की जो सबसे मुनफरिद खसूसियत है 13 रजब की कि इस दिन दुनिया में शम्स नबुव्वत और कमर इमामत की दुनिया में पहली मुलाकात, शम्स नबुव्वत और कमर इमामत की किबला दुनिया में पहली मुलाकात ये पहली थी। अल्लाह ने घर वो तजवीज किया जो कायनात में पहला, घर वो तजवीज किया जो कायनात में मुलाकात करने वाले दोनों हादी थे। मैंने बगैर किसी तमहीद के अपने मजमून को शुरू कर दिया है। मेरे लिए मुश्किल तो होगा क्योंकि मेरे सामने एक साहिब इल्म शख्सियत तशरीफ फरमा है, उनकी मौजूदगी में लब कुशाई की जसारत कर रहा हूं, लेकिन उनकी दुआओं की खातिर कि ये 13 रजब इसकी खसूसियत और इनफरादियत बयान कर रहा हूं कि शम्स नबुव्वत और कमर इमामत की किबला दुनिया में पहली मुलाकात पहली थी। घर वो तजवीज किया जो कायनात में पहला, मुलाकात करने वाले दोनों हादी थे। जहां मुलाकात करवाई वहां हुदन लिल आलमीन, किबला मुलाकात करने वाले दोनों सरकारी नुमाइंदे थे। किबला जश्न है 13 रजब है, 13 रजब पे खामोशी अच्छी नहीं लगती। और ये जश्न सुने नहीं जाते, जश्न मनाए जाते हैं। और मैं तो जश्न मनाने का आदी हूं। पहली दफा आपकी जियारत से मुशर्रफ हो रहा हूं। तो किबला ये मुलाकात दोनों खालिक के सरकारी नुमाइंदे थे, तो अल्लाह ने किसी प्राइवेट हाउस में ये मुलाकात नहीं करवाई, बल्कि अपने सरकारी हाउस में मुलाकात करवाई, अपने सरकारी घर में ये मुलाकात करवाई है। अब ये दोनों थे सरकारी नुमाइंदे, दोनों थे ये अल्लाह के नुमाइंदे। तो इस मुलाकात से पहले किबला अल्लाह ने एक इंतजाम किया कि 2 मासूम नबियों को बुलाया कि इब्राहिम, इस्माइल इधर आओ, मेरे इस घर की तामीर नौ करो, मेरे इस घर की डेकोरेशन करो कि मेरे 2 नुमाइंदों ने यहाँ पे मुलाकात करनी है, मेरे इस घर की तामीर नौ करो। अब बाप मेहमान बना, बेटा मजदूर बना, घर की तामीर नौ शुरू होने लगी। जब दीवार काबा यहां तक बुलंद हो चुकी कि जिसके आगे अब इब्राहिम का हाथ नहीं पहुंच सकता था, किबला मौजूद है, तो इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने एक पत्थर उठा के अपने नीचे रखा, उस पत्थर पे खड़े होके दीवार काबा को बुलंद करना शुरू किया। दीवार काबा को जिन जिन के दिलों में विलाय अली मौजूदन है, खुदा की कसम अली के फजाइल से आज उनकी खामोशी को तोड़ना चाहता हूं कि इधर खलील ने उस पत्थर पे खड़े होके दीवार काबा को बुलंद करना शुरू किया कि उस पत्थर ने अपनी बेजुबानी में अपने बेजुबान खालिक से कहा कि मालिक मुझे सारी जिंदगी पत्थर रखना, इस एक लम्हे के लिए वो कर दे।
اپنے سینے پہ لے سکوں. میرا جملہ سنو گے. اللہ کو اس پتھر کی نبوت شناسی اتنی پسند آئی, اس پتھر کی نبوت شناسی اتنی پسند آئی, اسے ضائع نہیں کیا. قرآن پڑھ کے دیکھیں, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ اسے مصلی بنا کے کعبے کے باہر حرم میں جگہ دی, اور قیامت تک ہر آنے والے حاجی پہ فرض کیا کہ جب تک مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نہ پڑھے میں اس کا حج قبول ہی نہیں کروں گا. جب تک مقام ابراہیم پہ ہر مسلمان مانتا ہے اس بات کو. قبلہ میری ایک عادت ہے, پہلے میں ماننے کا عادی ہوں پھر منوانے کا عادی ہوں. یہ میں نے بات مانی ہے نا, سب مسلمان مانتے ہیں نا, اس قرآن میں موجود ہے کہ مقام ابراہیم پہ اگر کوئی 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو اس کا حج قبول ہی نہیں. اس پتھر کی عظمت کیا کہ اس پہ اللہ کے نبی کے قدم آئے, اور اگر کسی پتھر پہ نبی کے قدم آئے اسے مان لیتے ہو. اگر کسی پتھر پہ نبی کے قدم آئے اسے جگہ ملی کعبے کے باہر, اور جس کے قدم مہر نبوت پہ آئے. اگر کسی پتھر پہ نبی کے قدم آئے اسے جگہ ملی. اب خدا کا انصاف تو دیکھیے, وہ عادل ہے, وہ عادل ہے. میں ہمیشہ اپنے موضوع کے اندر پڑھنے کا عادی ہوں, آج تک میں نے موضوع سے باہر کوئی بات ہی نہیں کی. آج علی کی ولادت ہے تو بات بھی صرف بیت اللہ کی اور ولادت کی ہوگی. تو یہ اللہ کی عدالت ہے, عادل ہے. کہ ہم عادل مانتے ہیں, ہم اسے عادل مانتے ہیں. اب اس کی عدالت تو دیکھیے, ساری باتوں کو چھوڑ دیجیے, اسی پہ عدالت دیکھ لیجیے کہ اگر کسی پتھر پہ نبی کے قدم آئے اسے اللہ نے جگہ دی کعبے کے باہر, اور جس کے قدم مہر نبوت پہ آئے اسے جگہ دی کعبے کے اندر. اسے جگہ ملی کعبے کے اندر. اب جب باپ بیٹا اسے تعمیر کر چکے تو پھر کہا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ابراہیم اور اسماعیل نے سمجھا تھا شاید ہم فارغ ہو چکے, ہم نے تعمیر مکمل کر لی, ہم فارغ ہو چکے. اللہ نے کہا نہیں, میں نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا, انطاہر بیتیا. اسی بات کو سمجھنا ہے, اور آپ کو تو قبلہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں. صاحب علم میرے سامنے موجود ہے, لفظ ہے بیتیا, کہ میرے گھر کو پاک رکھنا. میرے خدایا خود کہتا ہے گھر میرا, اور کہتا ہے ابراہیم اسماعیل سے پاک رکھو. گھر تیرا ہے پاک